ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اس کے دل میں ایمان جاگزی ہو جائے اور کفر و شرک کی کراہیت اس کے دل میں بیٹھ جائے، معصیت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے، انسان کی اس سے بڑی کامیابی و کامرانی کیا ہوگی؟ تو گویا جو لوگ عقیدے کی درستگی پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے، اپنے معاشرے کی صالح تشکیل کریں گے، ان لوگوں کے لیے اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دے گا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه وسلطنته وصلاة وسلام على افضل انبیائه محمد بن عبد الله الصادق الامین، اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم، وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى۔ حضرات، انسان ایک معاشرت پسند حیوان ہے۔ روزمرہ کی ضروریات زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ افراد انسانی کا اکٹھے مل جل کر رہنا ایک ناگزیر امر ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے۔ تاریخ انسانی اور نسل انسانی کا کوئی دور ایسا نہیں جو معاشرتی تنظیم سے خالی رہا ہو۔ گویا معاشرت پسندی انسان کا فطری جذبہ ہے۔ معاشرہ جو افراد سے مل کر بنتا ہے، جو اجتماعیت، محبت و سلوک، ہمدردی، ایثار و غمخواری، رواداری، انصاف پروری کا ایک آئینہ دار ہوتا ہے، بسا اوقات کچھ خارجی شر پسند عناصر کی بنا پر وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ظلم و جور، انسانیت کا استحصال، حقوق کی پامالی لازمی آتی ہے، اور اس معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں جنم لینے لگتی ہے جن کی بنا پر معاشرے کا امن و سکون، معاشرے کی سلامتی اور ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ بڑی حد تک متاثر ہوتا ہے۔ اسلام زندگی جینے کا ایک مکمل نظام حیات ہے، اور قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ایک جامع اور مکمل دستور ہے۔ ایک مسلمان جس معاشرتی تنظیم کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، وہاں اس کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اور اپنے معاشرے کو کس طرح تشکیل دینا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح اچھا، خوبصورت اور مثالی بنانا ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم مکمل طور پر انسانوں کی، خصوصاً مسلمانوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورت الحجرات ایک صالح معاشرے کی تشکیل کی آئینہ دار ہے، جس کی ابتدا مسلمانوں کے عقائد سے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے معاشرے میں اپنے عقائد کو کس طرح پروان چڑھانا ہے اور کس عقیدے کے تحت ان کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ کسی انسان کو، کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور تعلیمات الہیہ کے ساتھ، تعلیمات الہیہ و احکامات نبویہ کے سامنے تم پیش قدمی کرو۔ گویا مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، اپنے معاشرے میں حاکمیت اللہ کی قائم کرنی ہوگی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، تعلیمات نبویہ کی پاسداری کرنی ہوگی، اور اپنے معاشرے کو احکامات الہیہ و تعلیمات نبویہ کے اصولوں پر پروان چڑھانا ہوگا، اور اس کو انہی اصولوں پر تشکیل دینا ہوگا۔ جب اس طرح ہم اپنے معاشرے کو تشکیل دیں گے تو پھر اس سلسلے میں ممکن ہے کہ کسی طرح کی کوئی خطا سرزد ہو جائے، کسی طرح کی کوئی کمی لاحق ہو جائے، تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتیاط کا پہلو انسانوں کو دیا اور کہا واتقوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، حقوق کی ادائیگی میں،
دوسروں کی عزت میں، اپنے معاشرے کی صالح تشکیل میں ہر جگہ احتیاط کے قدم اٹھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، جو تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے جو اسلام نے مسلمانوں کو دیا۔ دیکھیے جس شخص کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور جس قدر گہرا تعلق ہوتا ہے اس کی باتوں کو ماننا اتنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی کی ذات کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بتایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجے محبت ہو، اور یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ مسلمانوں کی، مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے نزدیک، مومنین کے نزدیک والدین سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہوگا، ہمارے معاشرے کی جو امتیاز ہوگا اور ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی پہچان ہوگی، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہو بہو اپنائیں، وہاں کسی کو کسی طرح کی قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلی اور دوسری آیت میں اسی اصول کو بیان کیا گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک پہنچے گی تو پھر اس وقت آپ کو کسی طرح کی قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میں نے اپنی آواز نہیں کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اپنی رائے نہیں چلانی ہوگی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جس لہجے میں بات کرتے تھے، عام زندگی میں جو لہجہ ہوتا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ لہجہ نم ہو گیا اور نیچے آ گیا، اور صحابہ کرام آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ اس طرح اپنا مثالی نمونہ پیش کیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہاں ضمانت ہے اس بات کی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا انتخاب تقوی کے لیے ہو جاتا ہے۔ تقوی جو مسلمانوں کی بنیادی پہچان ہے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا اولین اسٹیپ ہے، تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہو بہو اپنانا۔ گویا اس صفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قبول کر لیتے ہیں جو اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں اور آپ کی آواز سے اپنی آواز کو پسند کرنے دیتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے سامنے اپنی رائے کو نیچے کر لیتے ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم۔ یہ دونوں آیاتیں اس وقت بنیادی طور پر اصول تھی اور آج ہمیں معاشرے میں اپنانی ہوگی، اس طور پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسلمانوں کے درمیان تھی، لوگ آتے تھے تو ان میں بہت سے لوگ اس طرح ہوتے تھے جو دروازے کے سامنے آئے، کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اندر داخل ہو جاتے تھے۔ یہاں منع کر دیا گیا۔ اب اگر اس کو حالات پر منطبق کیا جائے تو گویا ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ جب ہم اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تو بلا اجازت اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم نے دوسری طرف بھی اس اصول کو بیان کیا کہ کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تو اس کو سلام نہ کر لو اور اندر سے اجازت آپ کو حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ممکن ہے کہ گستاخی ہو جائے، اگر ہم نے پیش قدمی کی کسی طرح کی تو ممکن ہے گستاخی ہو جائے، اس لیے صبر سے کام لینا ہوگا، اجازت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب جب ہم اپنے معاشرے کو اس طرح تشکیل دیں گے کہ اس معاشرے کے عقیدے درست ہوں گے، اس معاشرے میں حاکمیت اللہ کی ہوگی،
اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجے محبت کا معاملہ ہوگا، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے گا، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ ہوگا۔ تو اب جب معاشرہ اس طرح پروان چڑھے گا تو اس معاشرے کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے، مزید استحکام پیدا کرنے کے لیے، اس معاشرے کو پائیدار بنانے کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ گویا معاشرے کو پائیدار رکھنے کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ جب تمہارے درمیان کسی طرح کی کوئی خبر لے کر آئے کوئی شخص، تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس کی تفتیش کریں، اس کی تحقیق کریں، اس کی تصدیق کریں۔ یہ اتنا بنیادی نقطہ ہے کہ ہمارے معاشرہ جو اصل فساد کا شکار ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی تیسرا شخص آتا ہے، آگ لگا کے چلا جاتا ہے۔ حالات حاضرہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن علاقوں میں فسادات ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بستی کے لوگ محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خارجی شر پسند عناصر آتے ہیں اور بیچ میں آگ کا کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنا آپسی تعلقات، اپنے آپسی روابط ہمیشہ کے لیے متاثر ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے مسلمانوں کو یہ اصول دیا ہے کہ اگر اپنے معاشرے کو مستحکم رکھنا ہے، اپنے معاشرے کی صالح تشکیل دینی ہے، تو اس کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہوگی اور اس کا سب سے اولین اسٹیپ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب تمہارے درمیان کوئی خبر لے کر آئے کسی طرح کی، تو اس کی تفتیش کرے، اس کی تصدیق کرے۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے سنی بات کو پر کوئی ایکشن کیا اور اس کے بعد تم اپنی نادانی کی بنا پر کسی مصیبت کے شکار ہو جاؤ، کسی عمل کے شکار ہو جاؤ، کسی کوئی پریشانی تم پر لاحق ہو جائے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، گویا اس کے بعد پھر آپ کو خود اپنے کے پر شرمندگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو پھیلاتا پھرے۔ گویا انسان کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی بات کو سنے تو اس کی تصدیق کر لے، اس کے بعد ہی اس کو آگے فارورڈ کرے یا اس کے بعد ہی اس کو پھیلائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے درمیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس آج بھی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ کیا ہمارے لیے زیبا دیتا ہے کہ ہم اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کریں؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر کام میں اور اپنے ہر اقدام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہوگا، آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ یہ اس وقت کے لیے اصول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے درمیان موجود ہے تو آپ کو ہر معاملے میں اس طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اصول متعین کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں جاتے ہوئے آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، کسی طرح کی گمراہی کا شکار تم نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، انسانوں کا مکمل دستور حیات قرآن مجید، و سنت رسول اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا اسوہ کاملہ، وہ مسلمانوں کے درمیان آج بھی زندہ ہے۔ تو گویا ہمیں اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر اقدام میں، ہمیں اپنے معاشرے کی ہر تشکیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا اور احکامات الہیہ کی پیروی و پاسداری کرنی ہوگی۔ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان۔ دیکھیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، انسانی خواہش ہے اور انسانی فطرت ہے، وہ بعض چیزوں میں چاہتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ اسی طرح اس وقت کے لوگوں کا بھی کچھ کا خیال تھا کہ گویا اس معاملے میں یہ حکم نازل ہو جاتا۔ آج کے حالات میں اگر اپنے صالح معاشرے کی تشکیل میں ہم دیکھیں
تو ممکن ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و تعلیمات ہم تک پہنچے گی تو ممکن ہے دل میں جذبات ہوں کہ کاش ایسا حکم نازل ہو جاتا، یا اپنی رائے کا اظہار ہو، تو اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کی ہر باتوں کو مانا جاتا تو ممکن ہے کہ تم کسی امر کے شکار ہو جاتے، ممکن ہے کہ تم امتحان میں داخل ہو جاتے، آزمائش و ابتلاء کا شکار ہو جاتے، لیکن ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی علم و حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے، ایمان کو مزین کر لیا ہے۔ ایک انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اس کے دل میں ایمان جاگزی ہو جائے اور کفر و شرک کی کراہیت اس کے دل میں بیٹھ جائے، معصیت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے، انسان کی اس سے بڑی کامیابی و کامرانی کیا ہوگی؟ تو گویا جو لوگ عقیدے کی درستگی پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے، اپنے معاشرے کی صالح تشکیل کریں گے، ان لوگوں کے لیے اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دے گا اور کفر کی، گناہوں کی، فسق و فجور کی، ظلم و ستم کی، انسانیت کے استحصال کی کراہیت ان کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ اب وہ کسی کی حقوق کی پامالی نہیں کریں گے، وہ انسانیت کا بھرم قائم رکھیں گے، وہ انسانیت کا استحصال نہیں کریں گے، وہ ہر شخص کو اس کا پورا حق دیں گے۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے، اس کی نعمت سے ہے، انسان کا اپنا کچھ نہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے حاکم ہے، ہمارے خالق ہے، ہماری فطرت سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری ہر چیز سے واقف ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی علم و حکمت میں ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ جب ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو بنیادی طور پر نافذ کر دیں گے، اب اس کو مزید استحکام دینے کے لیے ایک اصول اور بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، انسانوں کا معاشرہ، انسانوں کی فطرت اس طرح کی ہے کہ جہاں مثال مشہور ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں کھڑکتے ہیں، دو شخص ہوں گے تو لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، باہمی نزاع و اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہوں گی، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو گروہوں کے درمیان کسی طرح کا اختلاف ہو جائے تو پھر ان کو آپس میں صلح قرار دینی چاہیے۔ اب یہاں چونکہ قرآن کریم انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہر طرح کی رہنمائی کرتا ہے، تو اگر دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو تیسرے شخص کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائے، اگر دو معاشروں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو تیسرے معاشرے کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے درمیان صلح کرائے۔ اب اگر یہ اختلاف بڑھ کر ملکوں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر تیسرے ملک کو ثالثی کا کردار ادا کر کے ان دونوں ملکوں کے درمیان صلح کرانی ہوگی تاکہ انسانیت کا استحصال بچ سکے۔ قرآن کریم کی یہ پوری مکمل صورت ہمیں اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے، ان تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، اور اس صورت میں جو بنیادی طور پر 9 اصول بیان کیے گئے ہیں انہیں ہمیں اپنے معاشرے پر نافذ کرنا چاہیے۔ وہ 9 اصول کیا ہے؟ فَتَبَيَّنُوا، کوئی خبر تم تک پہنچی تو اس کی تصدیق کر لو، فَأَصْلِحُوا، درمیان میں کسی طرح کا جھگڑا کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، صلح کراتے ہوئے خواہشات نفسانی کو مقدم نہیں رکھنا، اپنے مفاد کو درمیان میں نہیں لانا، بلکہ انصاف سے کام لینا ہے۔ لا يسخر قوم من قوم، اور آپس میں رہتے ہوئے، آپس میں مل جل کر اپنے معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ لا تلمزوا، کسی پر کسی طرح کا کوئی تہمت، کوئی الزام، کوئی بہتان نہیں لگانا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی طرح کی کوئی چغلی، غیبت، کسی کی کوئی برائی نہیں کرنی۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کے بارے میں ٹونگ میں نہیں لگنا، کوئی شخص کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے کیا واسطہ، ہمیں کسی کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اور بیجا گمانوں سے، بیجا برائیوں سے، کسی کے بارے میں برے خیالوں سے، بدگمانیوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔
اور پھر اس کے بعد جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کہ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر یہ امتیاز کیا، ذات و پات کا یہ فرق کیا، پھر یہ ایک دوسرے کے مذاق کا جواز کہاں سے؟ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، نہ ان کے رنگ و نسل میں ان کا کوئی کمال ہے اور نہ ان کے کسی عیب اور کسی برائی میں ان کا کوئی نقص یا ان کا کوئی اپنا کسی طرح کا اختیار ہے۔ تو گویا تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، تمام انسانوں کا باپ ایک ہے، تمام انسانوں کا رب ایک ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، پھر کیوں کر ہم اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں؟ تو گویا ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کی تشکیل میں عقائد کی درستگی رکھنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، آپ کی ذات گرامی کے ساتھ محبت اور احترام دونوں معاملے فرمانے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کو پائیدار کرنے کے لیے جب ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی خبریں آئیں گی تو ان کی تفتیش کرنی ہوگی، اگر اختلاف ہو جائے گا تو ان کے درمیان صلح کرانی ہوگی، صلح کراتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے انصاف سے کام لینا ہوگا، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، کسی پر تہمت تراشی نہیں کی جائے گی، بہتان تراشی نہیں کی جائے گی، کسی کو برے الفاظ سے نہیں پکارا جائے گا، چغلی نہیں کی جائے گی اور کسی کی توہ میں نہیں نہ لگا جائے گا، اور اسی طرح کسی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی بدگمانی نہیں کی جائے گی۔ جب ہم اس طرح اپنے معاشرے کو تشکیل دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہوگا، جہاں انسانیت کا پاس و خیال ہوگا، جہاں انسانیت کا بھرم رکھا جائے گا، جہاں بڑوں کی عزت ہوگی، چھوٹوں پر شفقت ہوگی، عورتوں کو حقوق دیے جائیں گے، جہاں ہر طرح کی آزادی ہوگی مگر کچھ حدود ہوں گے، جہاں انسان آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اور احکامات نبوی اور تعلیمات نبویہ کے اصولوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم اجمعین۔